خطابت کے فن پر پہلی درسی کتاب کلید خطابت کے سبق نمبر 2، اس میں ایک جملہ ہے، خطابت کی ابتدا آورد ہے تو انتہا آمد۔ ہم نے آج کی اس نشست میں اس جملے کو سمجھنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر 2 فارسی کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، نمبر 1 آورد اور نمبر 2 آمد۔ آورد کسے کہتے ہیں؟ آورد کا مطلب ہوتا ہے لانا، اور آمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ گویا کہ لانا اور آنا یہ دونوں اس جملے کے اندر استعمال کیے گئے ہیں۔ اب اس جملے کو دوبارہ سنیے گا کہ خطابت کی ابتدا آورد ہے تو انتہا آمد، یعنی خطابت کی ابتدا لانا ہے تو انتہا آمد یعنی آنا ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جو خطباء ہوا کرتے ہیں ان کو اپنے خطاب کا مواد، اپنے خطاب کا میٹر، اپنے خطاب کا میٹیریل خود سے لانا پڑتا ہے، آتا نہیں ہے، یعنی کتابوں سے تلاش کرنا پڑتا ہے، آیات کو قرآن کریم سے تلاش کرنا پڑتا ہے، احادیث نبویہ کو مختلف کتب حدیث سے تلاش کرنا پڑتا ہے، واقعات کے لیے مختلف کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے، دلیل ڈھونڈنے کے لیے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور انسان کو اشعار کی تلاش کے لیے مختلف اوراق کو پلٹنا پڑتا ہے، مختلف کتابوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، اخبارات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یعنی ابتدائی طور پر جو انسان خطیب بنتا ہے، جس وقت اس کی عمر 15 سال، 20 سال اور اسی طور پر 25 سال، 30 سال ہوتی ہے، تو جیسے جیسے آگے جاتا ہے تو اس کا یہ جو مطالعہ ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ مواد کو لاتا ہے، کتابوں سے لاتا ہے، آیات کو لاتا ہے قرآن کریم سے، احادیث کو لاتا ہے احادیث نبویہ سے، اور اشعار کو لاتا ہے کتب سے، واقعات کو لے کر آتا ہے کتب سے۔ پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو مواد کو لانا نہیں پڑتا، بلکہ مواد اس کے در پر آتا ہے، مواد اس کی زبان پر آتا ہے، بلکہ دلیل اس کے ذہن پر آتی ہے، اس کے دل پر وارد ہوتی ہے۔ پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے، گویا کہ سب سے پہلا مقام کہ جس کے اوپر انسان جو مبتدی خطباء ہوتے ہیں ان کو جس سیڑھی پر قدم رکھنا ہوتا ہے، وہ سیڑھی کیا ہے؟ آورد، لانا، خود سے محنت کرنا، خود سے جستجو کرنا، خود سے تلاش کرنا، یہ ہے آورد کی سیڑھی۔ جب انسان آورد کی سیڑھی پر قدم رکھ کے تلاش اور جستجو شروع رکھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آمد کی سیڑھی پر فائز ہو جاتا ہے، اور پھر جب آمد کی سیڑھی پر فائز ہوتا ہے تو اس کو پھر ضیاء القاسمی کہتے ہیں، اس کو ضیاء الرحمن فاروقی کہتے ہیں، اس کو عطاء اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں۔ اور پھر اس قسم کے جو بڑے سے بڑے ہم خطباء کے نام سنتے ہیں، ان کے خطبات کو سنتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں، اچھوتی دلیل پیش کرتے ہیں، انوکھا استدلال کرتے ہیں، ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ وہ کتابوں میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے بیانات میں، ان کی زبان میں، ان کے جملوں میں، ان کے لفظوں میں، ان کی تقاریر میں، ان کے خطابات میں، ان کے وعظ میں، ان کے طرز تکلم میں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آمد۔ پھر ان کے ذہن پر آمد ہوتی ہے، پھر ان کے دل پر آمد ہوتی ہے، پھر ان کے دماغ پر واردات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو مبتدی خطباء ہیں وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ 15 برس کی عمر میں، 20، 25 اور 30 برس کی عمر میں ہم وہ باتیں کریں جو ضیاء القاسمی نے آخری عمر میں کی ہیں، حق نواز جھنگوی نے آخری عمر میں کی ہیں، عطاء اللہ شاہ بخاری نے، احمد علی لاہوری نے رحمہم اللہ تعالی، اور تمام جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے آخری عمر میں جو باتیں کی ہیں ہم ابتدائی عمر میں کہنا شروع کر دیں تو این خیال استو محال استو جنوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کائنات ارتقاء پذیر ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ یہ اپنی منازل کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح خطابت کے میدان میں اترنے والے خطباء وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی خطابت کا مواد، آپ کی خطابت کا میٹر، آپ کی خطابت کا میٹیریل وہ بھی ارتقاء کرتے کرتے، وہ بھی تدریجاً آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جائے گا، اور وہ آپ کے مطالعے کی بیس اور بنیاد پر ہوگا کہ آپ کب آورد سے آمد کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، کب آپ آورد کی سیڑھی سے آمد کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں۔ جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، جتنی کتابیں آپ کی نظروں سے گزریں گی، جتنے صفحات کو آپ کے ہاتھوں نے
الٹا اور پلٹا ہوگا مطالعے کے لیے، جانچ پڑتال کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے، اتنا جلدی آپ سفر کر کے، سیڑھیاں طے کر کے، منازل طے کر کے آپ آمد کی سیڑھی پر فائز ہوں گے۔ ورنہ ایسا بھی ہوگا، یعنی اس کا تعلق صرف عمر کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کی اگر 40 سال عمر ہو گئی، 50 60 70 سال ہوگی تو آپ آمد کی سیڑھی پر فائز ہو جائیں گے، نہیں۔ آپ نے کتنے خطیب ایسے دیکھے ہوں گے بیچارے ایک ہی مسجد میں 40 سال 60 سال تک خطبہ جمعہ دیتے ہیں، مگر ان کا مواد وہی کا وہی ہوتا ہے جو 20 سال کی عمر کا تھا، جو آج سے آپ نے 30 سال پہلے سنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مطالعے کو وسعت نہیں دیتے۔ یہ جو آپ آورد کی سیڑھی سے آگے آمد کی سیڑھی پر جائیں گے، اس کا تعلق مطالعے کی وسعت کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ نہیں۔ ہاں، جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ مطالعہ کرتا رہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اپنی ذاتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے مطالعے کی عمر بھی بڑھتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے، کتاب کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے، ٹچ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں اور آپ کو پلٹتے نہیں ہیں، کتابوں کے گہوارے میں نہیں رہتے، کتابوں کے جھرمٹ میں نہیں رہتے، تو پھر بھلے آپ کی 120 سال عمر کیوں نہ ہو جائے، آپ آورد کی سیڑھی پر ہی رہیں گے، آپ آمد کی سیڑھی پر کبھی فائز نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اپنے مطالعے کو وسعت دیجئے، اپنے مطالعے کے اندر اضافہ کیجئے، روز بروز نئی سے نئی کتاب کو پڑھیے، خواہ وہ دینی لیول پر کتب ہوں، خواہ وہ نظریاتی کتب ہوں، خواہ وہ ملکی لیول کی کتب ہوں، خواہ وہ ہمارے سلیبس کا، نصاب کا، چاہے وہ درس نظامی کے حوالے سے ہوں، دیگر جتنے بھی علوم و فنون پڑھائے جا رہے ہیں کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، سکولز کے اندر، مختلف جگہوں پر پڑھائے جا رہے ہیں، کورسز کروائے جا رہے ہیں، کوئی کتاب آپ یہ سوچ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ میں نے انشاءاللہ العزیز وہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہونی چاہیے جو میری آنکھوں کے سامنے نہ گزرے، میرے مطالعے سے نہ گزرے۔ ہر کتاب کو ٹچ کیجئے، ہر کتاب کا مطالعہ کیجئے، ہر کتاب کو پڑھیے اور ہر روز پڑھتے جائیے۔ کوئی دن آپ کی زندگی کا ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس دن آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ آپ سمجھے کہ اس دن میں نے کچھ جو کرنا تھا اس کو میں کر نہیں پایا جس دن آپ نے مطالعہ نہ کیا ہو۔ تو اس لیے اپنی روٹین بنائیں مطالعہ کرنے کی، تو انشاءاللہ جب آپ روز بروز آپ کا مطالعہ بڑھے گا، آپ کا جو ورق گردانی وہ بڑھے گی، کتابیں آپ کی نظروں سے گزریں گی، تو انشاءاللہ العزیز آپ میں یہ ملکہ پیدا ہوگا کہ پھر آپ کو دلیلیں تلاش نہیں کرنا پڑیں گی، بلکہ دلیلیں آپ کے ذہن پر آئیں گی۔ پھر آپ کو جا بجا اشعار تلاش نہیں کرنے پڑیں گے، موضوع سے متعلق اشعار دیکھنے نہیں پڑیں گے کہ یار اس موضوع سے متعلق کون سا شعر ہے، اس موضوع سے متعلق کون سا شعر ہے، بلکہ جب آپ بیان کریں گے تو خود بخود اشعار آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں یہاں پر فٹ کر لو، ہمیں یہاں پر فٹ کر لو، ہم آپ کے دروازے پر، ہم آپ کی چوکھٹ پر، ہم آپ کی دہلیز پر حاضر ہیں، ہمیں یہاں پر لے لیجئے، ہمیں اپنے تکلم کا، اپنے طرز تکلم کا حصہ بنا لیجئے۔ اسی طرح دلائل ہیں، وہ دلائل آپ کو نئے سرے سے تلاش نہیں کرنا پڑیں گے جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، بلکہ دلائل آپ کی دہلیز پر آ کر کہیں گے اس جگہ پر ہمیں لے لیجئے، یہاں پر ہمیں لے لیجئے، میں حاضر ہوں، آپ مجھے بیان کر دیجئے۔ واقعات ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ جتنی بھی گویا کہ آپ بڑے بڑے خطباء کی سپیچز اور بیانات کے اندر یہ چیزیں سنتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مطالعے کو وسعت دی، اتنی وسعت دی ہے کہ آج وہ آورد کی سیڑھی سے قدم بڑھا کر آمد کی سیڑھی پر فائز ہو چکے ہیں۔ اب ان کو دلائل تلاش نہیں کرنا پڑتے، بلکہ دلائل ان کی دہلیز اور چوکھٹ پر ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ ہمیں اپنی زبان سے ادا کر لیجئے۔ تو اس لیے عزیز خطباء کرام، اپنے مطالعے کو وسیع کریں۔ چند کتابوں کا، 2-3 کتابوں کا خطبات کا مطالعہ کرنا، یہ بات یاد رکھیں، یہ آپ کو کامیابی کی سیڑھیوں پر نہیں چڑھائے گا، کامیابی آپ کا مقدر نہیں بنے گی اگر آپ نے ساری زندگی میں 2-3 کتابوں کا مطالعہ کیا، بلکہ کتابوں کی کتابیں آپ کی نظروں سے گزرنی چاہیے، لائبریریوں کی لائبریریاں آپ کی نظروں سے گزرنی چاہیے، مکتبوں کے مکتبے آپ کو چاہیے کہ آپ چھان جائیں، اور اسی طور پر اپنے گھر کے اندر، اپنی لائبریری کے اندر، اپنے کتب خانے کے اندر، اپنے مکتب کے اندر، اپنی جگہ جہاں پر آپ رہتے ہیں، آپ کا کمرہ ہے، وہاں پر کتابوں کے انبار اور ڈھیر ہونے چاہیے۔ کچھ کتابیں آپ کے تکیے کے پاس ہوں، کچھ کتابیں آپ کے سر کے اوپر جو الماری ہے وہاں پر موجود ہوں، دائیں بائیں آپ کی کتابیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا جو فیلڈ ہے، آپ کا جو کام ہے وہ کتابوں والا کام ہے۔ آپ کا پلنا بڑھنا، آپ کا عروج، آپ کی زندگی کے نشیب و فراز، آپ کا جو جوانی کا سفر ہے، بڑھاپے تک کا سفر ہے، یہ سارا کا سارا کتابوں کے درمیان سے گزر کر جانا چاہیے۔ آپ کی جو سانسیں ہیں وہ کتابوں سے ٹکرانی چاہیے، نہ کہ کسی اور سے۔ اور آج کل تو ہماری سانسیں موبائل کی سکرین سے ٹکراتی ہیں، ہماری آنکھیں
موبائل کی سکرین سے ٹکراتی ہیں، ہماری آنکھوں کی جو پکچر ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کتاب کے اوراق نہیں آتے، کتاب کے صفحات نہیں آتے، بلکہ موبائل فون کی سکرین کے جو سکرین شاٹ ہیں وہ ہماری آنکھیں لے رہی ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اپنا نقصان نہ کیجئے، اپنا نقصان نہ کیجئے، یہ سراسر نقصان ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موبائل کی سکرین تو رہتی ہے، کتابوں کے اوراق نہیں رہتے۔ خدا را واپس پلٹ آئیے، آپ نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، آنے والی نسلوں کی آپ نے رہنمائی کرنی ہے، اس لیے کتابوں کو ٹائم دیجئے، اوراق کو ٹائم دیجئے، اپنے ہاتھوں کو کتابوں سے وابستہ کیجئے، اپنی آنکھوں کو کتابوں کا شیدائی بنائیے، اپنے ذہن کو کتابوں کے حوالے کر دیجئے، اپنی تمام تر وجود کو کتابوں کے حوالے کر دیجئے، پھر دیکھیے دنیا آپ کو کتنی عظمت اور شوکت جو ہے اس سے نوازتی ہے، اور آپ کا کتنا مقام اور رتبہ بلند ہوتا ہے، اور آپ کے ایک ایک جملے کو سننے کے لیے لوگوں کا تانتا بدا ہوا ہوگا، اور لوگ بےتاب ہوں گے کہ حضرت صاحب کا جملہ جو ہے ہمارے کانوں سے ٹکرائے اور ہم اپنی جو ہے روحانی جسمانی بالیدگی حاصل کریں، اور اس سے جو ہے اپنی روح کو تازگی بخش